الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال اللہ سبحانہ وتعالی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے، ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اپنی مبارک تعلیمات پہنچائی ہیں۔ جو بھی شعبہ آپ اٹھائیں گے اس شعبے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات، آپ کی عادات، آپ کے اخلاق، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آج جس حوالے سے میں نے بات کرنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو آپ علیہ السلام کی صفات کہہ لیں، عادات کہہ لیں، ان میں سے ایک بہت اہم صفت جو اس وقت ہماری ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا باقاعدہ طور پہ آپ کی اس عادت کی وجہ سے، حضرات صحابہ کرام نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعظم النعمہ، آپ علیہ السلام نعمت کی بہت قدر کرتے تھے، چاہے وہ نعمت چھوٹی ہو بڑی ہو، چاہے وہ نعمت دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ آپ علیہ السلام کے ہاں اگر وہ نعمت ہے تو آپ نے خود بھی اس کی بہت قدر کی، اور باقاعدہ طور پہ ظاہر ہے پھر قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا، آپ کی قیامت تک یہ عمل سنت رہا کہ آپ نے تاکید کی کہ جو نعمت تمہیں مل جائے چاہے جس شکل میں ہو، اور میں نے عرض کیا چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، اس نعمت کی قدر یہ آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس نعمت میں یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت بڑی نعمت ملے گی تب میں قدر کروں گا، نہیں، انتہائی چھوٹی نعمت، لیکن چونکہ وہ نعمت ہے لہٰذا آپ علیہ السلام نے اس کی قدر کی۔ کیوں؟ یہ بھی میں عرض کر دوں، اس لیے کہ یاد رکھیں نعمت کی قدر حقیقت میں وہ نعمت دینے والے کی قدر ہوتی ہے، یعنی آپ کے پاس اگر نعمت ہے، آپ اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں تو حقیقت میں جس ذات نے وہ نعمت دی ہے آپ اس ذات کی قدر کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ اللہ کی قدر کرنے والا کوئی نہیں، لیکن تعلیم آپ نے دے دی اور سکھا دیا کہ بھائی اگر آپ کے پاس نعمت آ چکی ہے تو اس کی قدر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت دینے والے ذات کی قدر براہ راست ہو جاتی ہے، اور پھر ظاہر ہے اس کے اصول پھر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیے، اس کے نتائج اللہ نے خود قرآن مجید میں فرما دیے۔ وہ بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیے جا چکے، اکثر جانتے ہیں، قرآن کریم کی ایک مشہور آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں پر شکر یعنی وہی قدر کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ظاہر ہے عذاب سے مراد وہ نعمتیں میں چھین لوں گا،
اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ گھر تشریف لائے۔ آپ آئے تو آپ نے دیکھا زمین پر ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی گھروں میں ہوتا ہے کہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں سامان کھانے پینے کا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ ٹکڑا پڑا ہے، آپ نے اس کو اٹھایا اور اٹھا کر اسے سونگھا۔ تازہ چیز، تازہ سالن، تازہ روٹی کو سونگھنا یہ مناسب نہیں ہے، آداب کے خلاف ہے، لیکن ظاہر ہے اگر ایسی روٹی یا ایسا سالن ہے جس پر آپ کو شک ہے کہ بھئی پتہ نہیں گل سڑ نہ گیا ہو، خراب نہ ہو گیا ہو، تو ایسا پھر آپ سونگھ سکتے ہیں۔ تو وہ زمین پہ پڑا ہوا ٹکڑا تھا، آپ علیہ السلام نے اٹھایا، اس کو سونگھا، اور یہی پتہ لگا رہے تھے کہ بھئی آیا یہ گل سڑ تو نہیں گیا، یا اس میں سے بدبو تو نہیں آ رہی۔ دیکھا کہ نہ بدبو ہے نہ گلا سڑا ہے، تو آپ نے اس کو جھاڑا جو اس پر دھول وغیرہ تھی اور کھا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ ہمارے لیے قانون ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ ایک اصول بن چکا ہے قیامت تک، بتایا حضرت عائشہ کو لیکن اصول قیامت تک کے لیے چلے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سنو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی سے نعمت نہیں چھینتے۔ اللہ جس کو ایک دفعہ نعمت دے دیں کبھی بھی اس سے نعمت نہیں چھینتے جب تک وہ اس نعمت کی ناقدری نہ کر دے۔ یعنی جس دن وہ نعمت کی ناقدری کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت چھین لیں گے۔ پھر آپ نے ایک اگلا جملہ ارشاد فرمایا، وہ بڑا اہم اور بڑا سوچ و بچار کرنے کا ہے۔ اگلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور جب ایک دفعہ اللہ کسی سے نعمت چھین لیں تو بہت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ وہ نعمت اس شخص کو دے دے۔ دیکھیں عمل کیا ہے، ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اصول آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کے لیے بتا دیا، قیامت تک کے لیے بڑی سے بڑی نعمت کا اصول بتا دیا کہ میں تو یہ چھوٹا سا ٹکڑا کھا رہا ہوں، اور اصول کیا بتا دیا کہ عائشہ اللہ کبھی کسی سے نعمت نہیں چھینتے، کسی گھر سے، اور میں عرض کر دوں اس سے مراد اجتماعی انفرادی دونوں ہیں۔ آپ گھر میں ہیں تو یہ آپ کی انفرادی زندگی ہے، آپ اجتماعی طور پر ہیں تو پھر وہ اجتماعی اعتبار سے ہے، ملکوں کا بھی یہی حساب ہے، حکومتوں کا بھی یہی حساب ہے، ہر حساب سے یہ اصول چلے گا۔ جہاں اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوئی اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ وہ نعمت چھین لیتے۔ پھر اگلا جملہ ظاہر ہے وہ اور زیادہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر بہت مشکل ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت دوبارہ کسی کو دے دے، چھین لی بس گئی، ختم بات۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ طور پر کچھ چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، اور وہ پناہ ہمیں مسلم شریف کی حدیث ہے اور کئی احادیث کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کی وہ دعائیں ہیں۔ ایک بڑی اہم دعا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، بڑی ایک عجیب دعا پر اسلام مانگا کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے باقاعدہ۔ اور ظاہر ہے پناہ ہر اس چیز کی مانگی جاتی ہے کہ جو خطرناک ہو، جو آپ کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دے، جو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ اکثر آپ علیہ السلام اس چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ تو محدثین نے لکھا ہے اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ کور کہا جاتا ہے خوشحالی کے حالات، وسعت کے حالات، برکت کے حالات۔ تو اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے؟ تنگی والے حالات سے، پریشانی والے حالات سے خوشحالی دینے کے بعد۔ یعنی اے اللہ آپ نے مجھے ایک نعمت دے دی تو میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ دوبارہ مجھ سے وہ نعمت نہ چھینیں۔ جیسے ایک مشہور دعا ہے، عرض بھی کی گئی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اے اللہ آپ ایک دفعہ جو مجھے نعمت دے دیں اس کے زوال سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ مجھے نعمت دے دی، مانگا کریں یہ دعائیں، اگر عربی میں نہیں تو اردو میں مانگے کہ اے اللہ آپ نے مجھے نعمت دے دی، اے اللہ میں اس کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ نعمت کوئی بھی ہو سکتی ہے، والدین بہت بڑی نعمت ہیں،
انسانی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی، بیوی کے لیے میاں یا میاں کے لیے بیوی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، سواری دے دی اللہ یہ تیری نعمت ہے۔ بعض مشائخ حضرات تو کہتے ہیں کہ صبح بھی مانگو شام کو بھی 3 دفعہ اللہ سے یہ دعا ضرور مانگو، اللہم انی اعوذ بک من زوالی، اے اللہ میں نعمتوں کے زوال سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، جو دے دیا اللہ یہ۔ اور ظاہر ہے دیکھیں میری آپ کے ہر ایک کی یہ خواہش کیا ہوتی ہے کہ جو مجھے نعمت ملی ہے چاہے چھوٹی ہے بڑی ہے یہ میرے پاس باقی رہے، یہ میرے پاس محفوظ رہے اور اس میں ترقی ہوتی رہے، ہر شخص کی خواہش۔ کوئی بھی نعمت ہے باقی رہے، محفوظ رہے اور ترقی کرتی رہے، مزید اس میں اضافہ ہوتا جائے۔ لیکن اس کے لیے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول واضح کیے ہیں، اور سب سے پہلا اصول یہی بتایا ہے کہ دیکھو نعمت آئے گی اور تمہیں قدر نہ ہوئی اللہ لے لیں گے، اور جب لے لیں گے تو بہت مشکل ہے اللہ دوبارہ دے دے، پھر اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، اس کے لیے پھر بہت رونا پڑتا ہے، بہت مانگنا پڑتا ہے، پتہ نہیں کیا توبہ کرنی پڑتی ہے، کتنا استغفار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ وہ دیتے ہیں۔ یہ موضوع اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے، یہ چلے گا ایک آدھ ہفتہ شاید اور، کہ اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی، اور اللہ نے باقاعدہ کی، یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا، اس میں بھی سبق سکھا دیا قیامت تک کے لیے۔ دیکھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں مہنگائی ہوئی، پہلے تو یہ تصور تھوڑی دیر کیجئے، پھر صحابہ کرام کی باقاعدہ جماعت آئی، اس میں تاجر بھی تھے، اس میں عام لوگ بھی تھے، اے اللہ کے رسول مہنگائی بڑھ گئی ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں 30% بڑھ گئی، 40%، 50%، دگنا تگنا ہو گیا، ہر شے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، آسمانوں سے باتیں کر رہی، ہر شخص پریشان ہے۔ اور یہی پریشانی لے کر صحابہ کرام گئے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے رسول مہنگائی بڑھ چکی ہے، آپ سے یہ گزارش ہے، ظاہر ہے آپ کی موجودگی میں تو کوئی اور شخص ہے نہیں، تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ چیزوں کے ریٹ طے کر لیں، آپ طے کر لیجئے کہ یہ چیز اتنے کی بازار میں ملے گی، اور ظاہر ہے آپ کی بات سے دوسری بات کوئی نہیں کرے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی، سکون والا ماحول بن جائے گا۔ ظاہر ہے اگر ایک چیز کا ریٹ طے ہو جائے اور ہر ایک اس پر متفق ہو جائے کہ ہم اتنے کی دیں گے، تو اور اس میں مرضی بھی شامل ہو عوام کی کہ اگر آٹا ہے تو وہ اتنے میں ملے، چاول ہیں تو وہ اتنے میں ملے، دالیں ہیں تو وہ اتنے میں ملے، پیاز ٹماٹر اتنے میں ملے، اس میں ظاہر ہے سب سے درمیانے طبقے کا یا نچلے طبقے کا خیال رکھا جاتا، تو کتنی آسانی ہو جاتی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ گزارش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی جو آپ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ریٹ طے کریں، چیزوں کے نرخ جو ہے وہ طے کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ نے آگے جملہ ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی هو المسعر، کہ لوگوں یاد رکھنا بے شک اللہ تعالیٰ ہی چیزوں کی قیمتیں رکھنے والے ہیں، طے کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کبھی چیزوں کو گھٹا دیتے ہیں، کبھی چیزوں کو بڑھا دیتے ہیں، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ کی صفات بیان کی، هو القابض الباسط الرزاق، کہ لوگوں سے یاد رکھنا اللہ ہی ریٹ طے کرنے والے ہیں، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو کھینچنے والی ہے، قابض، اور اللہ کی ذات وہ ہے جو دینے والی ہے، کشادہ کرنے والی ہے، باسط، اور اخیر میں آپ نے فرما دیا الرزاق۔ کیوں یہ ساری باتیں میں نے کہی ہیں؟ اس لیے کہ رازق اللہ کی ذات ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، ہم کچھ بھی کر لیں ہم نہیں کر سکتے۔ نبی اپنی موجودگی میں صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، میں سفارشات کر سکتا ہوں ریٹ برابر کر لو، یا میں ان لوگوں کو اور چیزیں سکھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، یہ چیز میرے بس میں نہیں، کیونکہ ریٹ اللہ کی ذات طے کرتی۔ اس وقت ظاہر ہے ہم لوگ
کوئی کس کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے، کوئی اپنے گریبان میں کوئی نہیں جھانک رہا کہ بھائی، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام، یاد رکھیں، ہم لوگ جو اسباب نکالتے ہیں نا وہ حتمی نہیں ہوتے، ہم تجربات کی بنیاد پر بولتے ہیں، وہ یقینی نہیں ہوتے۔ کوئی کہے اس وجہ سے ہوا، کوئی کہے اس وجہ سے ہوا، کوئی کہے اس وجہ سے ہوا، یہ سب کے سب تجربات ہیں، یہ اقوال ہیں، یہ یقینی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیشہ جو اسباب بتاتے ہیں وہ یقینی ہیں، آپ نے جو سلوشن بتائے، حل بتائے، وہ یقینی ہے۔ اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا کہ بھئی یہ، کیونکہ اگلی جو میں روایت سنانے لگا ہوں اس سے اس کا تعلق ہے۔ آپ علیہ السلام نے مہاجرین کی جماعت کو جمع کیا اور ان سے یہ ارشاد فرمایا، سن لو اے مہاجرین کی جماعت، جب کبھی بندوں کے حقوق یعنی حق تلفی ہوگی، حقوق العباد جنہیں ہم آج کل نام دیتے ہیں، کہ اے لوگوں سن لو، جب کبھی اللہ کے بندوں کے حق مارے جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو 3 چیزوں میں مبتلا کریں گے، اور ان لوگوں کو ان 3 چیزوں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے۔ بہت غور سے سنیے گا، یہ موضوع بہت اہم بھی ہے، ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ ہر طرف ایک فضا بنی ہوئی ہے، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک آدمی پریشان ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ خوش ہونا یہ تو گناہ کبیرہ لکھا ہے، کہ کسی علاقے یا ملک میں مہنگائی ہو رہی ہو اور وہاں کے لوگ اس پر خوش ہو رہے ہوں، بہت اچھا ہوا ہے، تو علماء فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ظاہر ہے پریشان ہونا یہ انسانی فطرت ہے، پریشان ہے، لیکن اس پریشانی کا حل دیکھیں کہ آیا یہ حل ہے کہ ہم ایک پہ الزام، دوسرے پہ ان کی وجہ سے ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، فلاں ڈھمکا، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ یہ ایک تجربات ہیں، ایک فضول قسم کی باتیں ہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں اتنے زمانے عرصے سے، چونکہ ہمارے مزاج بن چکے ہیں کہ ہم اپنا سارا ملبہ دوسرے پہ ڈالیں۔ میں تو بالکل صاف پاک، میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی کرپشن کی نہیں، میں نے تو کبھی زندگی میں کوئی کام کیا ہی نہیں، سب اس نے کیا، سب اس نے کیا، سب اس نے کیا۔ یہاں اللہ کے رسول نے حقوق العباد کہا، یاد رکھیں حقوق العباد سے مراد صرف باہر نہیں، گھر سے شروع ہوگا۔ اگر خاوند بیوی کے حق مار رہا ہے یا بیوی خاوند کے حق مار رہی ہے، اولاد والدین کے مار رہے ہیں یا والدین اولاد کے حق مار رہی ہے، ہر طرف یہ چیز چلے گی۔ پھر اجتماعی طور پر حکمران ہو، حکومتیں ہوں، کوئی بھی ہو، وہ اگر حق ماریں گے یا عوام اٹھ کے حق مارے گی تو پھر اس کے یہ نتائج نکلیں گے۔ سب سے پہلا نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قحط میں مبتلا کر دیں گے، قحط سالی آئے گی ان پر۔ اور میں نے عرض کیا کہ کوئی کچھ بھی کر لیں ہم لوگ دور نہیں کر سکتے ہم۔ بات کیا ارشاد فرمائی، چھوٹی سی، حقوق العباد، بندوں کے حق مارے اگر کسی نے، کسی کا کسی، ظاہر ہے آپ اس وقت یہی چل رہا ہے، اس وقت ہمارے معاشرے میں صرف حق مارے جا رہے ہیں، گھروں میں بہنوں کے حق مارے گئے ہیں، والدین کے حق مارے جا رہے ہیں، اولاد کے بھی ظاہر ہے والدین کی طرف سے مارے جا رہے ہیں، بچیوں کے ساتھ اور معاملہ کیا، بچوں کے ساتھ اور معاملہ کیا، مار رہے ہیں ابھی تک، اور کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ قحط میں مبتلا کرتے ہیں۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، وہ انفرادی اجتماعی دونوں اعتبار سے، اللہ تعالیٰ معاشی بحران آئے گا ان پہ، وہ کچھ بھی کر لیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، وہ معاشی بحران نہیں ختم ہو سکتا۔ سوچنا پڑے گا ہمیں بھائی، توجہ دینی پڑے گی اس چیز پر۔ کب تک ہم چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کے اس قسم کی فضول حرکتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم الزام لگاتے رہیں گے ایک پر، اور پھر ناراضگیاں اور خفقیاں اور پتہ نہیں کس کس حد تک ہم لوگ چلے گئے۔ کبھی نہیں سوچا اپنے گریبان میں جھانک کے میں کیا کر رہا ہوں، یہ حالات میری وجہ سے آ رہے ہیں۔ دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی، معاشی بحران، معاشی تنگی جسے ہم کہتے ہیں، معاشی بحران ہی کہا جاتا ہے اس کو، معیشت کا بحران، جتنے بھی الفاظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چل رہا ہے۔ یہ تو قرآن میں اللہ نے فرما دیا، جو آیت میں نے تلاوت کی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن کا فیصلہ ہے، میرے ذکر سے اعراض کرو گے، میرے حکموں سے اعراض کرو گے، تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ چونکہ مجھ سے پیٹ پھیری ہے، میں نے عرض کیا هو الرزاق، وہ اللہ کی صفت یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو بتا دیا، قیامت تک کے لیے اصول چل گیا،
اللہ کی ذات سے رزق دینے والی ہے، یہ یاد رکھنا. نہ میں ریٹ گھٹا سکتا ہوں نہ میں ریٹ بڑھا سکتا ہوں. اللہ ہی ہے جو ریٹ طے کرتا ہے، اللہ ہی ہے جو کھینچتا ہے، اللہ ہی ہے جو وسعت دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رزاق ذات ہے، رزق تقسیم اللہ کرتا ہے. تو پھر اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں ہر ایک انسان کو مخاطب کر کے کہ لوگوں تم میں سے جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یہاں ظاہر ہے ایک زبانی ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، یہ بھی بہت ضروری ہے، یہ بھی کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ کے جتنے حکم ہیں وہ سب اللہ کا ذکر ہے. تو جو کوئی ان سے پیٹھ پھیرے گا، میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا، زبان سے تو نہیں کہہ رہا لیکن پیٹھ ظاہر ہے اللہ کے حکموں کے خلاف، اللہ کے حکموں کے یعنی اس نے پیٹھ پھیری ہوئی ہے، مقابل میں کھڑا ہے. اللہ کے حکم اس طرف ہے، یہ پیٹھ پھیر کے اس طرف کر رہا ہے، اپنی من مانی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں معیشت ون کا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا. کتنی خطرناک بات ہے ہم اگر سوچیں تو. اللہ فیصلہ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں. اب آپ کس کو یعنی گلے کریں گے، کس کے سامنے ہم وہ کریں گے؟ نہ ہم نے سیکھا نہ ہمیں سکھایا گیا. طے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ظالم قسم کے بادشاہ ان پر مسلط کر دے گا. یہ بھی اللہ ہی کرے گا، خود سے نہیں ہوگا. ہم کہیں کہ ہم نے کیا کہ نہیں، اللہ کرے گا. پھر نکلتے رہیں، یعنی تینوں ایسی چیزیں ہیں جن سے نکلنا ممکن ہی نہیں ہے. قحط سے نہیں نکل سکتے آپ، مصنوعی بار سے نہیں ہوں گی، معاشی بحران نہیں نکل سکتے ہم، اور ظالم قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہوں گے، ہم نہیں نکل سکتے اس سے. کچھ بھی کر لیں ہم لوگ، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. بڑا بہترین جملہ ایک گزشتہ عرصے میں گزرے ہیں، بہت بڑی شخصیت تھے، مہنگائی ہو گئی ان کے دور میں بھی، تو عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت دور اندیش تھے. تو ایک جملہ عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ کچھ باتیں، کچھ احادیث انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی حوالے سے کچھ حل انشاءاللہ آئندہ ہفتے. تو وہ ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت جی بہت زیادہ مہنگائی ہوگی، ہم احتجاج کریں گے، اور ہم جو ہے نا حکومتی احتجاج ہوگا، ہم بولیں گے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، مہنگائی بہت زیادہ. تو انہوں نے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے، مسلمان کا مزاج یہ نہیں ہے، ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ نہیں ملا. اور پھر سمجھایا انہوں نے مجمع کو. انہوں نے کہا دیکھو اس دنیا میں دو قسم کی مخلوق ہیں، بطور سمجھانے کے، مخلوقات تو بہت ہیں، ان کو سمجھانے کے دو قسم کی وہ ہیں، ایک انسان ہے اور ایک چیزیں ہیں. اور پھر فرمایا کہ یوں سمجھ لو ایک ترازو رکھا ہوا ہے، جس وقت انسان کے اندر وہ صفات آئیں گی، وہ اخلاق آئیں گے جو اللہ چاہتے ہیں، انسان کی قیمت بڑھے گی، چیزوں کی قیمتیں نیچے ہو جائیں گی. اور جس وقت انسان کی قیمت گھٹے گی تو خود بخود اللہ کی ذات چیزوں کی قیمتوں کو اونچائی آسمان سے باتیں کریں گی. فرمایا یہ بس فرق ہے، ہر انسان اپنے اندر یہ محنت کرے کہ میں وہ کام کروں جو اللہ چاہتا ہے. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے انسان کی قیمت بڑھ جائے گی. جب انسان کی بڑھے گی اللہ چیزوں کو خود، یعنی ترازو میں انسان اوپر چلا گیا، خود بخود چیزیں نیچے. اور جب ایسا نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر روتے رہیں، پیٹتے رہیں. انسان ظاہر ہے اس میں بدلنا نہیں ہے، ہم بدلنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہی نہیں ہم ٹھیک ہوں. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسان کی قدر گھٹے گی اور چیزیں آسمان سے باتیں کر لیں. بہرحال اس حوالے سے ایک بہت بہترین حدیث قدسی بھی ہے، وہ حل میں آئے گی انشاءاللہ. اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دو مسائل ہیں. کیا یہ جو عام کپڑے کی ہم جرابیں پہنتے ہیں ان پر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے؟ دیکھیں بھائی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور امام مالک، چاروں ائمہ کے نزدیک یہ جو جرابیں ہم نے پہنی ہوئی ہیں اس پر مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا. میں نے چاروں کا حوالہ دے دیا. کچھ فقہا نے اجازت دے دی، لیکن وہ بھی ظاہر ہے شرائط کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہے کہ جو آج کل ہم لوگ آسانی کے لیے کر لیں. اس میں باقاعدہ طور پہ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں. اتنی موٹی ہو، پہاڑوں میں پہلے ہوتی تھی موٹی اون کی، کہ پانی گرائیں تو اندر نہ جائے اور کئی میل تک آپ اس میں چل سکیں.
موزوں کی بات، موزوں پر تو بال اتفاق مسا وہ ہے نا، لیکن کچھ فقہا نے اس کے لیے یہ شرط بیان کر کے جرابوں پہ مسے کو جائز قرار دے دیا، لیکن بہرحال بچنا چاہیے اس سے۔ اور چاروں ائمہ کا مذہب میں نے بتا دیا کہ ان کے نزدیک، ان میں سے کسی کے نزدیک یہ جو ہم جرابیں پہنتے ہیں عام، ان پر وہ مسا کرنے سے وضو نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے جی کیا جوتا وغیرہ جو الٹا ہوتا ہے تو اس سے نحوست وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا، نحوست وغیرہ یعنی یہ ظاہر ہے شرعی طور پہ کوئی ایسا حکم نہیں، بے ترتیبی ہے، جسے کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں کہوں بجڑپنا کہہ لیں آپ اسے، کہ دیکھ بھی رہے ہیں اور جوتا الٹا پڑا ہے اور آپ گزر رہے ہیں پاس سے۔ سلیقہ و ترتیب یہی ہے کہ جوتا سیدھا ہونا چاہیے، باقی اس میں کوئی شرعی طور پہ غالباً پہلے بھی عرض کیا تھا کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اگلا ذرا تفصیلی انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب۔